ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیفینس ڈے اسپیشل، اور اب مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بہت ہی اسپیشل مہمان. ان کو آپ اکثر دیکھتے ہیں مختلف شوز میں اینکرنگ کرتے ہوئے. اس کے علاوہ ان کا اپنا انیشیٹو جو کہ نوجوانوں کو ایک دفعہ پھر متعارف کراتا ہے اور ان کو ان کے دل سے قریب کرتا ہے کہ جو ویژن تھا پاکستان کے لیے جناح کا، یعنی جناح کا پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس ربانی. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے آپ کے یوم دفاع کے موقع پہ؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. اتنا اچھا پروگرام کرنے کے لیے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے پاکستانی ہونے پہ. بالکل. اور مجھے بتائیں کہ آج کا جیسے کہ یہ دن ہے تمام شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کا، ان سے وابستہ ہر رشتے کی قربانی کو یاد کرنے کا، لیکن آپ کے خیال میں بیکاز یو انٹریکٹ ود ینگ پیپل سو آفن، آج یعنی 2021 میں دفاع کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دفاع کے 3 زاویے ہیں. ایک تو دشمن کو دفاع کرنا اور خود اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مضبوط کرنا، اندر کے دشمنوں سے بھی اور باہر کے دشمنوں سے بھی. اور تیسرا زاویہ بڑا انوکھا ہے جس میں کہتے ہیں کہ خود 6 ستمبر کی جنگ میں ہم کہتے ہیں ہم تیار نہیں تھے، ہم بیدار نہیں تھے، ہم اس طرح سے الرٹ نہیں تھے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. خود قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تیار رہو، اور ہر جگہ جنگ کی ٹیکٹکس یہی ہے. مگر ہم دشمن کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ جب ہم تیار نہیں تھے تو ہم نے یہ حشر کیا ہے. جس دن ہم تیار ہو کے کھڑے ہو گئے تو اس وقت دنیا دیکھے گی. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 6 ستمبر کو کچھ ستمگر سرحد پار کر کے ستم ڈھانے کے لیے آئے، مگر وہ لوگ فلموں میں، ڈراموں میں جتندر دھرمندر بنا سکتے ہیں، مگر اصل سکندر قوم کے یہاں موجود ہیں جنہوں نے ان کو منہ دکھایا. اور ہمارے لیے فخر سے یہ بات سر اٹھانے کے لیے ہے کہ ہمارے شہداء نے، ہمارے غازیوں نے ملک کا جو دفاع کر کے آئیڈیل سیمبل بنایا، جو استعارہ بنایا، آج بھی قوم میں وہی جذبہ ہے. میں آج بھی صدر پاکستان کی وہ 6 ستمبر والی تقریر سن رہا تھا تو میری آنکھیں نم تھیں، اور میرے اندر کا جوان پاکستانی فوج کا جوان بننے کے لیے بےتاب تھا کسی طرح ہم سرحدوں پہ پہنچ جائیں. اور ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام کے پچھلے حصے میں کیا خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جو فوجی ہوتا ہے نا وہ تو بہادر ہوتا ہے، وہ جاں باز ہوتا ہے، وہ سخت جان ہوتا ہے. آرٹسٹ بڑی نرم شے ہوتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے. اس ملک کا آرٹسٹ بھی سرحد پہ جانے کے لیے تیار تھا. ہمارے میں سے میرے خیال میں کہنا یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہر شخص کے اندر وہ سپاہی ہے اور وہی جذبہ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتی ہوں ویس کہ دس پیشن از ناٹ یونیک ٹو جسٹ پاکستان، کیونکہ ہم ہر قوم کو اگر دیکھیں کہ اس پہ کرائسس آتا ہے، اس پہ مشکلات پڑتی ہیں تو وہ ایک ہو جاتے ہیں. حوالہ یہاں پہ یہ بھی دینے والا ہے کہ ان ٹائمز آف پیس جب ہمیں کوئی ایکٹیو کانفلکٹ نہ ہو تب ہم کیا کر رہے ہیں، تب ہم اپنے ملک کی تعمیر اور اس کے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج کل تو ہمارا ہر کیا ہوا ایک چھوٹا سا چھوٹا قدم بھی، جیسے اگر ہم سوشل میڈیا پہ جا کے کچھ پوسٹ کرتے ہیں، ہم ہر جگہ اپنے ملک کی، اپنے قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ جب ینگ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اویس تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ادراک ہے کہ ان کی کسی بھی حرکت کا، کسی بھی انیشیٹو کا کیا ایک لارجر اثر پڑتا ہے، لوگ کس نگاہ سے پاکستان کو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. جن لوگوں سے میں ملتا ہوں ان کو ادراک بھی ہے، عرفان بھی ہے، معرفت بھی ہے، شعور بھی ہے. ساتھ ساتھ وہ شور بھی مچا لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی ایسا کوئی کمنٹ آتا ہے یا کوئی ایسی ٹویٹر کی جنگ ہوتی ہے. البتہ ایک چیز ہے جس کو ہم مزید امپروو کر سکتے ہیں. ہمیں اب آج کے دور کی جنگ کو سمجھنا پڑے گا. 1965 میں جب دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تھا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، رات کی تاریکی میں 3:30 بجے حملہ کرنے کے بعد اس نے خبر یہ چلوائی کہ ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا ہے، اور دنیا کے اخباروں نے بھی اسی خبر کو نشر کیا. مگر وہ بہادری ہے یا اپنے ٹیم ورک ہے، اپنی ذات پہ اعتماد ہے، اپنی فوج پہ اعتماد ہے کہ فوج اگر چھٹیوں پہ بھی ہو، اتنے سارے ہمارے سپاہی اگر گھر گئے ہوں تو جو سویلین ہے وہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے ہاکی اٹھا کے، بلے اٹھا کے. آج بھی ان ہاکی بلوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو. اور پھر شام سے پہلے یہ خبر ہالینڈ کے اخبار میں نشر ہوئی کہ پاکستان نے انڈیا کے بھاری ٹینکوں کو پش بیک کر دیا. اور میں حیران ہوں، آج میں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا کے اخبار نے یہ پاکستان کی وکٹری کا اعلان کر دیا پہلے دن. دنیا کی سب سے بڑی ورلڈ وار 2 کے بعد ٹینکوں کی یہ جنگ تھی جس میں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل رہا. پاکستان کی ایئر فورس ہو، نوجوان ہو. سب سے اچھی چیز ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں، میرے فادر ہمیں بتاتے ہیں کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ جس نے آج تک جنگ کا نام بھی نہ سنا ہونا وہ کسی بھی طرح سے سڑک پہ نکل آئے، اس کے ہاتھ میں کوئی دشمن سپاہی
سپاہی آ جائے وہ ٹینکوں کے سامنے ٹکرانے کو تیار تھا. نہیں آپ دیکھیں کہ 2019 میں بھی اس دفعہ جب ہم نے ایک آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ دیکھا قوم کا جذبہ وہی تھا. کس طرح ابھینندن کو ایک طرح سے, ویسے اس کی میں مذمت کرتی ہوں اور میرے خیال میں بحیثیت ایک زندہ قوم کی, ایک باشعور قوم کے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جب ان کو پرزنر آف وار بنا لیا گیا تو عام عوام کا غصہ دیکھنے والا تھا, لیکن پھر ایک وتیرہ ہماری پاک افواج کا ہے کہ کس طرح ان کو چائے پلائی گئی, ان کو عزت کے ساتھ واپس بھیجا گیا. تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعی دنیا میں ہمیں منفرد بناتی ہیں. ہم نے یہ بھی کہا we will surprise you for the next time as well. I think they are ready for all the surprises, but more importantly ہم نے ایک بڑے تلخ ماضی دیکھا ہے, چاہے 1965 کا ایک کانفلکٹ ہو, 1971 میں ملک کا دو لخت ہونا ہو, یا پھر اس کے بعد آج ایک ایسی دہائی بھی ہم پہ گزری جس میں چاہے ہماری مساجد ہوں, ہمارے اسکولز ہوں, ہماری یونیورسٹیز ہوں, ہمارے گھر بار ہوں, کچھ بھی محفوظ نہیں تھا. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ وہ دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا جو دور گزرا ہے اس کو ہم بھول گئے ہیں, اس سے ہم نے صحیح سبق سیکھے ہیں, آپسی انتشار کو ہم نے ختم کیا ہے, ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس آئی ہے پاکستانیوں میں؟ قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز, لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق کی پرواز, بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن, کیا قیامت ہے کہ خود گل ہے غماز چمن. یہ ایک چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے. آج بھی قوم نے سبق نہیں سیکھا ہے. ہندوستان کو تو علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. انہوں نے نہیں سیکھا, پچھتائے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پچھتاوا یقینی طور سے مقدر میں لکھا ہوگا. مگر جو چیز امید دلاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان اپنے ماضی پہ فخر کرتا ہے تو مستقبل کی طرف جو نگاہ ڈالتا ہے وہ بالکل ویسی جیسے اقبال کہتے ہیں کہ آپ نے کمن ڈالنی ہے اور چٹانوں پہ اپنا آشیانہ بنانا ہے, بلکہ آشیانے سے بھی اونچی بات ہے. میں یہاں پہ ایک بات اپنے دل کی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان خاص طور سے یہ سمجھتا ہے کہ ایجوکیشن ہے, اسپیکنگ ہے, یا پھر فرنٹ فیس پہ آ کے لیڈ کرنا اس کی ضرورت ہے, اس کے قوم کی ضرورت ہے. مگر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے اس ملک میں. اگر آپس کے جو ناقدین ہیں یا ایسے غلط کمنٹس دینے والے لوگ یا ہمیشہ ڈی موٹیویشن پھیلانے والے لوگ موجود ہیں, اگر ہم نے ان کو نہیں دبایا یا ان کو نہیں سمجھایا یا پھر خود ہم نے ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کیا تو پھر ہم آپ ہی اپنی ٹانگیں کاٹ دیں گے. کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اویس, اور اسی طرح گفتگو کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. اور پھر پینڈیمک میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو فرنٹ لائن واریئرز تھے وہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز تھے. تو بریک کے بعد ذرا ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ آج جنگ لڑنے کا مقصد کچھ اور ہے. پچھلی دہائی میں اگر دیکھا جائے تو یہ انتہا پسند, یہ دہشت گرد ہمارے دشمن تھے, لیکن آج ایک ایسا جرثومہ جس نے پوری دنیا کو ایک طرح سے ایک پینڈیمک کی نہ صرف ایک حقیقت دی ہے بلکہ ساتھ اپنے گھروں میں محصور کر لیا ہے. تو آج ہمارے فرنٹ لائن واریئرز یقیناً ہمارا ہیلتھ کیئر اسٹاف ہے اور ملکی اور قومی دفاع میں بہت پیش ہے. زبردست جی, یہ آپ نغمہ سن رہے تھے عبدالرافع کی خوبصورت آواز میں, ان کا ساتھ دے رہے تھے محمد آن دا گٹار. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یقیناً اس کے بول جو کہ لازوال بول ہیں ایک دفعہ پھر ہمیں یاد کراتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنا جتنا دشوار ہے, آج کے زمانے میں دور حاضر میں آزادی کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے. ویلکم ٹو دا شو رافع, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. ویسے کیا کہیں گے اس بات پہ؟ ویسے تو لوگوں کو شاید لگتا تھا یہ جدوجہد کے حوالے سے صرف ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, اٹس ڈاکیومنٹڈ ہسٹری, لیکن پاکستان کا وجود میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا. اور آج ہم اپنے ارد گرد بہت سارے ریاستوں کو, بہت سارے ملکوں کو ان کی آزادی کو سلب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, ان کی ہاتھوں سے پھسلتا ہوا دیکھتے ہیں. تو ہمیں زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. بالکل احساس ہونا چاہیے, اور احساس ہی تو ہمیں زندہ رکھتا ہے. یہ ایک ایسی زندگی ہے کہ جو فانی ہے, مگر جب آپ مشن کے ساتھ جیتے ہیں, منزل کو اپنے تصورات میں رکھ کے جیتے ہیں تو پھر آپ کو لطف آتا ہے جینے کا. میرے والد صاحب جرمنی میں تھے, ورلڈ وار 2 گزری تھی, صبح 8 بجے اسکول کا ٹائم ہوا کرتا تھا, مگر انہوں نے ایک بات نوٹ کی کہ جب بچے 6 بجے اسکول کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں وہ بھی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, جو 6:30 بجے جا رہے ہیں وہ بھی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ بھر وہ نوٹ کرتے رہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی جرت دکھائی کہ استاد سے پوچھا کہ بچے جب جلدی جاتے ہیں تو دوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کوئی بھی بچہ اسکول جاتے ہوئے چلتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس نے کیا نایاب جملے کہے, اس نے کہا کہ ہم ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا سے پیچھے چلے گئے, تو ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اب دوڑ کے آگے جانا ہے, لہٰذا وہ ٹائم پہ پہنچنے کے لیے بھی دوڑ کے جاتے ہیں تاکہ دنیا سے ایک قدم آگے نکلیں. ہم 1965 میں دشمن کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں,
مگر دشمن بھی سازشیں کر رہا ہے اور ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. جو 2 سال ہم نے گزارے, جیسے کہ آپ نے بات کی کووڈ میں, الحمدللہ ہم نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا, مگر سب سے بڑا نقصان ایجوکیشن کو پہنچا ہے اور وہ ہم نے بھرنا ہے. ایجوکیشن کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ظاہری طور پہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ تو تمام اقوام عالم کے ممالک, تمام ان کی جو انتظامیہ تھی اس سے نبرد آزما رہی کہ تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ دوبارہ کیسے جوڑا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بفور دا کووڈ از ویل 2 کروڑ بچہ اسکول جانے کی عمر کا اسکول میں نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہماری سوک سینس ہے, جو ہماری تربیت کی بات کی جاتی ہے, بڑے دلخراش مناظر ہمارے سامنے سے گزرے ہیں. اور آج کل جو پے در پہ خواتین پہ مظالم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, موقع بڑا مختلف ہے, لیکن اگر دفاع کی بات کی جائے تو ہماری سرحدوں پہ ہمارے جان یعنی سپاہی اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں پوری قوم کی بیٹیوں کی ایک طرح سے آبرو بچانے کے لیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, کیسا what does it make you feel? آپ کو لگتا ہے کہاں کوتاہی رہ گئی ہے؟ جی میرے خیال ہے کہ یہاں پہ واقعی آپ کو جذبات کے ساتھ ساتھ حقائق کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. جب ہم اپنی ہی بہن بیٹی کو انصاف نہ دلا سکیں, 3 سالوں سے سندھ کی ایک بیٹی اور میرے باپ کوشش کر رہی ہے, انصاف مانگ رہی ہے, اور ایسے بہت سارے درجنوں کیسز. لاہور کا یہ واقعہ جو مینار پاکستان استعارہ ہے محبت کا, عظمت کا, عقیدت کا, منزل کا, وہاں پہ ایسے دلخراش واقعات کسی بھی طور سے نما ہوں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری تربیت کی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان کا ڈیفنس ڈے اسپیشل, اور آج کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک پیغام میں ایک دفعہ پھر آپ کو دینا چاہوں گی کہ حالیہ جو ہماری سرگرمیاں رہی ہیں جس میں ہمارا سمارٹ لاک ڈاؤن رہا ہے, ایک دفعہ پھر خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے. جب ہم دفاع کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف سرحدوں کا دفاع یا نظریاتی سرحدوں کا دفاع نہیں, بلکہ جان اور مال کی حفاظت بھی. اس وقت اگر آپ نے اس صف میں کھڑے ہونا ہے کہ آپ فرنٹ لائنرز ہیں, آپ اس وار اگینسٹ دا پینڈیمک, اگینسٹ کووڈ-19 میں اپنے ملک کا ساتھ دے رہے ہیں, تو آپ نے احتیاط کرنی ہے, آپ نے SOPs کو بھی فالو کرنا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے ویکسینیشنز کروانی ہے, کیونکہ ہمارا ایک آبادی کے حساب سے دیکھیں جی 5واں بڑا ملک ہے, اور ہمیں اس بات پہ تکلیف تو بہت ہوتی ہے. کئی لوگ اس کو ایک الگ ہی رنگ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہماری سفارتی ناکامی ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک کی ابھی بھی ہم ریڈ لسٹ میں ہیں. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف اور صرف اس وبا پہ قابو پانا ہی نہیں, SOPs کو فالو کرنا ہی نہیں, یہی نہیں کہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز ہوں, آپ کے پاس اس کی پازیٹیوٹی ریشوز نیچے ہوں, بلکہ دی اونلی تھنگ جو آپ کو دنیا اقوام عالم میں اب ایک طرح سے ایکسیپٹنس دلوائے گی, آپ کے ملک کو ریڈ لسٹ سے نکالے گی, ہماری آبادی کا وہ تناسب جو ویکسینیٹ ہو چکا ہوگا. تو اس وقت اگر آپ نے ملک اور قوم کے دفاع میں اس کی عصمت کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, سو میک شور کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیشتر شہروں میں اب یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ وداؤٹ ویکسینیشن ہوں گے تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, خصوصاً اگر آپ کسی پبلک سپیس میں پائے گئے, اگر آپ کسی جم میں جاتے ہیں, اگر آپ کسی شادی کو اٹینڈ کرتے ہیں اور آپ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے رینڈم چیک کی وجہ سے آپ کی گرفتاری بھی عمل میں آئے. ایک دفعہ پھر جی سلام پیش کرتے ہیں نہ صرف ہمارے سپاہیوں کو, ہمارے شہداء کو, بلکہ ہمارے فرنٹ لائنرز ان دا وار اگینسٹ دا پینڈیمک کو بھی. کیا کہیں گے اس پہ اویس کہ جنگ کی نوعیت کتنے طریقوں سے ہمارے سامنے بدلی ہے؟ کبھی ایکٹیو کانفلکٹ کا ذکر ہوتا ہے, کبھی دہشت گردی, انتہا پسندی, ہمارے ہی صفوں میں وہ لوگ جو ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں ان کے خلاف جنگ ہوتی ہے, اور آج ایک جرثومہ جس نے پوری دنیا کو ایک طرح سے منجمد کیا ہوا ہے, یعنی کووڈ-19. یہ جو رنگ بدل رہا ہے اور ہمارے لیے ایک طرح سے ذمہ داریوں کو بھی بدل رہا ہے دفاع کی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی آپ نے بہت گہری نگاہ ڈالی ہے اس موضوع کے اوپر جو کہ طب سے جڑا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک اور موضوع ہے جو تربیت سے بھی جڑا ہوا ہے. کووڈ-19 میں ملک نے بڑی مضبوطی کے ساتھ دفاع کیا اپنا, اور لوگ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں, ایک نئی چیز تھی, نئی جنگ تھی, لوگوں نے بتدریج تسلسل کے ساتھ خود کو سنبھالا ہے. کاروبار کا بھی نقصان ہوا, مگر انہوں نے قوم کے اجتماعی نقصان کو بچایا ہے ہوتے ہوئے. ساتھ ساتھ ایک اور وار ہے جو ہم گھروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں لڑ رہے ہیں, اور وہ دشمن نے بڑی آسانی سے پھیلا دی ہے, اور وہ ہے ان کے ڈراموں فلموں کی جنگ جو ہمارے بچوں کو رٹ گئی ہے, ازبر ہو گئی ہے, اور اس طرح کے ترانے, اس طرح کے نغمے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے وارئرز ہیں ایک طرح سے جو اس سرحد پہ لڑ رہے ہیں. ایک اور وارئر جس کا میں جب ہم ذکر کرتے ہیں, خود شعراء نے جس طرح سے, آرٹسٹ حضرات نے سپورٹ کیا اپنی آرمی کو, اور جس طرح کے کلام لکھے گئے, میں چاہتا ہوں کہ 6 سپٹمبر کو شعراء کے لیے بھی خاص ایک اعزاز اور امتیاز کا دن ہونا چاہیے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں,
ہم جو ریشم و ترخاب سے نازک تر ہیں، ہم جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، اور ایسے بہت سارے اشعار جو بڑے خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ لکھے گئے ہیں، مگر وہ اگر بچوں تک پہنچیں گے تو وہ جو لینگویج کی وار ہے، جس کو ہم 5th جنریشن وار کہیں یا کچھ بھی، اس سے بچے محفوظ رہیں گے. اب جو بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کے ڈرامے، نغمے، فلمیں، اداکار دیکھ کے بڑا ہوتا ہے، تو اس کو کیا پتا راشد مناز کون ہے. 1965 کا کیونکہ ذکر ہوا تو بڑی لازوال کہانیاں ہیں جی ہمت اور شجاعت کی، اور خاص طور پہ جب انسان کی جان پر بن آئے تو کبھی کبھار وہ ایٹ لیسٹ زبان سے ہی ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے جو کہے کہ بھئی جان بچانے کے لیے یہ ضروری تھا. ایسے ہی وقت پہ ہمیں یاد آتے ہیں 1965 کے پرزنر آف وار سپاہی مقبول حسین، جن کو گرفتار کیا گیا اور جب بھارت لے کے گئے تو ان کے ساتھ بدترین بدسلوکی ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاؤ. جب وہ کرنے سے یہ قاصر تھے کیونکہ دل میں تو پاکستان ہی کے لیے دھڑکنے ہیں، اور یقیناً ان پہ بدترین تشدد کیا گیا اس کے بعد، یہاں تک کہ ان کی زبان کاٹ دی گئی. تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، اور ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جو ان کی پاکستان سے محبت تھی، جو ڈیڈیکیشن تھی، کہ اپنے لہو سے اپنے قید خانے میں اسی جیل پہ انہوں نے دیوار پہ لکھا پاکستان زندہ باد. آئیے دکھاتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ. وطن عزیز کی خاطر عظیم قربانی پیش کرنے والے نڈر سپاہی مقبول حسین کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع سندھوتی کی تحصیل کے ایک گاؤں سے تھا. 1965 کی جنگ میں سپاہی مقبول دشمن کے حملے میں شدید زخمی ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. بھارت نے پاکستانی سپاہی مقبول حسین پر 40 سال تک ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے. دشمن نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے اور پاکستان کے خلاف نعرہ نہ لگانے کے جرم میں سپاہی مقبول حسین کی زبان تک کاٹ دی، لیکن پھر بھی سپاہی مقبول حسین کا حوصلہ بلند رہا. انہوں نے اپنے خون سے پاکستان زندہ باد لکھا. صحبتیں برداشت کرنے والے اس جواں ہمت پاکستانی کو 2005 میں ماہی گیروں کے ساتھ رہائی ملی تو سپاہی مقبول کو آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے فوجی نمبر 335139 کے سوا کچھ یاد نہ تھا. جی جناب، سپاہی مقبول حسین سے ہمیں ملنے کا بھی شرف ملا ہوا ہے، بیکاز جب وہ وطن واپس آئے تو ان کو باقاعدہ جو 6 ستمبر کی مرکزی تقریب ہوتی ہے اس میں مدعو کیا گیا، اور ان کی اس کہانی کو، اس لازوال ہمت اور شجاعت کی کہانی کو دوسروں تک اور خاص طور پہ نوجوانوں تک پہنچایا گیا. آپ کو کیسی لگی ان کی داستان، اور آج جب ہم ان کو ایک طرح سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہادت کا درجہ ہے اور ایک غازی ہونا ایک مقام ہے. یہ وہ انسان ہے جو شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے. اس کے جسم کا ایک حصہ شہید ہے اور جسم کے دیگر حصے غازی کی حیثیت سے اعزاز بنے ہوئے، روشن چمکتا ہوا تابناک ستارہ بنے ہوئے، اور جب چلے گئے دنیا سے تب بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اسی طرح کہ ان کی یادیں تو زندہ ہیں. کیونکہ وہ جو جنگ سے بھی لوٹ کر آیا، قیدی بن کے بھی آیا، اس نے ان روایات کو باقی رکھا ہے کہ پاکستان ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے. حالات جتنے بھی تنگ کیوں نہ ہو، پاکستان کے لیے ایسا کوئی نعرہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. اور یہ جتنے بھی پاکستانی ہیں، باخدا، خدا کی قسم گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، صدر اقبال کے شو میں کہہ رہا ہوں، پورے پاکستانیوں کو لے جائیں، گمان میں قیدی بنا دیں، زبان کاٹ دیں، جسم و جان کاٹ دیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا. خون کے آخری قطرے تک یہی لکھا ہوا ہوگا، ہم جناح کا پاکستان چاہتے ہیں اور یہی زندہ باد. بالکل یہ کہنا بجا ہے کہ ہمارے دل میں، ہماری ہر دھڑکن میں پاکستان بستا ہے. یہاں پہ خصوصاً ان لوگوں کو بھی سلام جو پاکستان سے باہر ہیں، اور میں جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں نہ صرف ہمارے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے، ملک کے واسیوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے، بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو شاید سینکڑوں میل دور ہیں لیکن پھر بھی ایسا کوئی بھی دن ہمارا جو گیزٹڈ ڈے ہوتا ہے ان کو بھی پاکستان سے جوڑ دیتا ہے. سو بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں موجودگی کا. کسی بھی فرنٹ پر ہوں، کسی بھی سرحد پہ ہوں، اپنے ملک کا دفاع نہ چھوڑیے گا، کیونکہ آپ کی ہر کنٹریبیوشن میٹر کرتی ہے. اور اس کا صرف اور صرف مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی اسلحہ اٹھا لیں، بلکہ کبھی کبھار آپ کا قلم آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، آپ کی زبان آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کا عمل سب سے بڑا ہتھیار ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے فورم پہ ہوں جہاں لوگوں کے لیے پاکستان سے جڑنے والی آپ واحد کڑی ہیں، تو یہ کہانیاں، یہ داستانیں آپ کو بھی معلوم ہو جو کہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. آج پروگرام میں اتنا ہی، اور یقیناً یوم دفاع پہ ہمارا ایک دفعہ پھر یہی ریزالو ہوتا ہے، یہ ریزولوشن ہوتا ہے، یہ عہد وفا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور ہماری تمام تر توانائیاں، ہمارے تمام تر ٹیلنٹس پاکستان کے لیے وقف ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور چلتے چلتے ایک دفعہ پھر عبدالرافع، a very talented singer, has been a part of our show, اور بلکہ اس میں رنگ بھرتے رہے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ. ان کے ساتھ ان کے گٹارسٹ محمد اون بھی موجود ہیں. So we'd like to end with another beautiful